قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہ کہ شکوہ اور شکایتیں کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہ اپنا مصیبتوں پریشانیوں کا ڈھنڈورا لوگوں میں پیٹنے والوں کے ساتھ ہے. غور کرو میری بہنوں، ہم کو صبر کرنا ہے. جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی تو ہم کو اس وقت صبر کرنا ہے. مجھے بتاؤ کیا ہم ہمارے انبیاء سے زیادہ صبر کرنے والے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. جب کبھی صبر کی بات آتی ہے میری بہنوں تو یہ دعا کیا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اب ہم کو صبر ایوب عطا فرمائیے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دعا. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہم کو صبر ایوب عطا کریے. کیوں کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا ایوب علیہ السلام کتنا صبر کرے؟ اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے بیماری دی جس میں ان کا پورا جسم سڑنا شروع ہو گیا تھا تو یہ پوری بیماری 18 سال ان کے ساتھ تھی. 18 سال وہ بیمار تھے ایوب علیہ السلام. غور کریے، ان کی 4 بیویاں تھی. ایوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں تھی میری بہنوں. 3 بیویاں ان کا ساتھ چھوڑ گئی، ان کو چھوڑ دیے، 1 بیوی ان کے ساتھ رہی. ہم ایوب علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ بیماری کی وجہ سے سڑتا جا رہا تھا میری بہنوں. جب ان کا پورا جسم سڑتا جا رہا تھا اور صرف زبان باقی تھی، اگر ہم ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ میری زبان کی حفاظت کر لیجئے، آپ میری زبان کو سڑنے سے بچا لیجئے اللہ، تاکہ میں اس زبان سے آپ کا ذکر کر سکوں. اللہ اکبر. غور کریے، پورا جسم سڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ جسم میں سے کیڑے ان کے جسم کے نیچے گرتے تھے. جب ان کے جسم سے کیڑے گرتے تھے میری بہنوں تو ان کیڑوں کو اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پر ڈالتے اور کہتے کہ اللہ نے میرے جسم کو تیری غذا بنائی ہے اور تو کھا. اللہ اکبر. غور کریے، یہ ہمارے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے. 18 سال. آج ہم کو 18 منٹ کے لیے اگر کوئی مصیبت آ گئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. 18 سال کی تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. غور کریے، اس پورا جسم سڑنے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ اے اللہ تو میری زبان کی حفاظت کر لینا، اس زبان کو سڑنے سے بچا لینا تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں. اللہ اکبر. غور کرو میری بہنوں، اس کے ذریعے ہم کو کیا نقطہ نکلتا ہے؟ اللہ ہم کو صحت مند جسم دیا الحمدللہ. آج اس کے باوجود بھی آج ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آج ہم صبر کرنے والے نہیں بن رہے. ہم پہ تو ہمارے انبیاؤں کی طرح مصیبتیں نہیں ڈالی گئی. ان کی مصیبتیں تو بہت زیادہ مصیبتیں تھیں، ان کی تو پریشانیاں سب سے بڑی پریشانیاں تھیں. ہم ان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس کا صبر کر سکتے ہیں. غور کریے کیسے صبر کیا ہوگا انہوں نے. ہمارے انبیاء ہمارے لیے نمونہ ہے میری بہنوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. غور کریے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کا کس طریقے سے استقبال کیا، کس طریقے سے ان کو مارا. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا. ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بددعا کے ایک بھی کلمات نہیں نکالے، ایک بھی لفظ نہیں نکالا. اور آج ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کو کوئی اگر گالی دیتا ہے، ہم کو کوئی اگر پتھر مارتا ہے تو رائی کے دانے کے برابر بھی آج ہمارے پاس صبر موجود نہیں ہے. ہماری زبان سے بے ساختہ کئی الفاظ نکل جاتے ہیں بددعائیں کے. غور کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کیا یا نہیں کیا؟ آج ہمارے پاس وہ نمونہ موجود ہے میری بہنوں الحمدللہ. تو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت ہم صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے ہماری آسیہ علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. آسیہ علیہ السلام نے کس طریقے سے صبر کیا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے ہی دینا تھا یہ ظالم شوہر.
کیا کہا انہوں نے؟ صبر کیا. آج ہم پہ تو وہ مصیبتیں تو نہیں ہے میری بہنوں, ہے نا؟ آج ہم پہ وہ مصیبتیں تو نہیں ہے کہ شوہر ہمارے سر پہ کھڑا تلوار لے کے ہم کو کوئی حکم دے اور ہم وہ نہ کریں, ہے نا؟ ہم پہ آج وہ مصیبتیں تو نہیں ہے. تو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اگر ہم پہ چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں ہیں, بیماری کی شکل میں, پریشانی کی شکل میں, مصیبت کی شکل میں اگر وہ آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں. صبر کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے. اس صبر کے بدلے ہم کو جنت مل سکتی ہے انشاءاللہ. تو یہ صبر کرنے والی عورتیں جنتی عورتیں ہیں. اس کے بعد چھٹی صفت میری بہنوں, والخاشعین والخاشعات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھٹویں صفت کیا بیان کرتے جنتی عورتوں کی؟ والخاشعین والخاشعات, اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. کس سے ڈرنے والی؟ اللہ سے ڈرنے والی. آج غور کریے, اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. آج ہم عورتیں اللہ سے تو نہیں ڈرتی, لیکن ایک چھوٹے سے کاکروچ سے ہم ضرور ڈر جاتی ہے, ایک چپکلی سے ہم ضرور ڈر جاتی ہے. اللہ اکبر. غور کریے, اللہ ہم کو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, دنیا کی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں. غور کر لو. اگر ہم اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے میری بہنوں, اس قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے, جتنی قومیں آئی, تمام کے تمام انبیاءوں کو بھی اور تمام کی تمام قوموں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. اگر آپ کسی بھی قوم کے بارے میں قرآن میں اٹھائیں گی نا, ہر قوم کو اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. تم اللہ سے ڈرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم مسلمان عورتوں کو, اس امت مسلمہ کے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ان لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے, ویسے ڈرنے کا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے میری بہنوں. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر قوم کو تو اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا. اب یہاں پر مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ اس میں اس آیت میں حکم دیتا ہے, اے ایمان والو, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو. کیسے؟ اس سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. صرف میت کو دیکھ کر ڈرنا اللہ کا ڈر نہیں ہے میری بہنوں. کسی کو کفن میں دیکھ کر اللہ کا ڈرنا, یہ ڈرنا نہیں بولتے اس کو. اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب ہے اللہ کا ڈر جو ہم کو بے نمازی سے نمازی بنا دے. اللہ کا ڈرنے کا حق یہ ہے جو ہم کو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچا کر جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف لا لے. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم کو جھوٹ بولنے والے ہم تھے, لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ہم کو سچ کی طرف لا لے. یہ ہے اللہ کا ڈر میری بہنوں. غافل تھے ہم, ہمارے کام میں مشغول تھے اس قرآن کو چھوڑ کر. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے بن جائے, اس قرآن کو سمجھنے والے بن جائے, اس قرآن پر غور و فکر کرنے والے بن جائے, اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق میری بہنوں. آج غور کریے, کہاں رہا ہماری زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کا ڈر؟ غور کر لیجئے. آج جس طریقے سے ہم گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں میری بہنوں, ہم کو وہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہم جو گناہوں میں آ رہے ہیں, گناہ ہماری زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے نہ ڈرنا ہے, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا نہ کرنا ہے. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے, اللہ کی خشیت, اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈر اگر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں کریں گے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے, مجھے میرے رب کے پاس جواب دینا ہے, مجھے میری اس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے, اگر ہم اس بات سے نہیں ڈریں گے میری بہنوں تو ہم جنت سے محروم ہو سکتی ہے, ہم جہنم میں جانے والی بن سکتی ہے. یاد رکھنا یہ بات, اللہ سے ڈرنا ہے ہم کو. آج کیا ہو گیا, جب زبان کھلتی ہے تو ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. جب یہ زبان کھلتی ہے تو اس زبان میں سچ تو نہیں ہوتا لیکن جھوٹ ضرور ہوتا ہے. کسی کے بارے میں اچھائی تو نہیں ہوتی لیکن غیبت ضرور ہوتی ہے. غور کریے,
زبان کھولتے وقت ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے میری بہنوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں جو دو چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی جو ضمانت دے دے. پہلی چیز ہے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، اور دوسری چیز ہے شرمگاہ. تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آج ہم کو یہ جنت کی ضمانت دینے کی ضرورت ہے. ہم کو اس زبان کو کھولتے وقت اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج میری بہنوں غیبت کرتے ہوئے ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. بغض اور کینہ اور حسد اور جلن کی باتیں کرتے ہوئے آج ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. اگر یقیناً اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کو یہ بغض، کینہ، حسد، جلن کی جو باتیں یہ ہماری زبان سے جو نکل رہی ہے، زہریلی باتیں جو نکل رہی ہے، اگر ہم اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کریں گے تو ہم ان باتوں سے بچ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے تم اپنے گھر بیٹھے ذلیل مت ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اپنے گھر بیٹھے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. کیسے معلوم ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے میری بہنوں، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اگر ہم اس حدیث پر غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عورتوں کو، خاص طور پر عورتوں کی بات یہاں پر میری بہنوں، گھر بیٹھے عورتوں کو اللہ ذلیل کر دے گا. کیسے معلوم ہے؟ صحیح ابو داؤد کی اس حدیث میں جو حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں، اے انسانوں تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. تم لوگوں کی غیبت مت کرو، تم لوگوں کے ٹومے مت لگے رہو، تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. غور کریے اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے میری بہنوں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہماری زبان سے غیبت نکلتی ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کی ٹومے لگے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا آج ہمارے یہ معاشرے میں، آج ہماری یہ سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہے؟ غور کریے. اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، اے انسانوں تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم غیبت مت کرو، تم لوگوں کی ٹو میں مت لگے رہو. آج کیا ہو گیا؟ غیبت تو آج ہماری ہاضمے کی گولی بن گئی. جب تک ہم فون پر کی ساس کے بارے میں بہو کو یا بہو کے بارے میں ساس کو نہ بولے تب تک ہمارا دن نہیں گزرتا، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. غور کریے. ٹو میں لگے ہوئے رہنا، انہیں کیا کری، انہیں کیا کری، اس کے ساتھ کیسا ہوا، اس کے ساتھ کیسا ہوا، اس کے ساتھ ویسا ہوا. یہ جو ٹو میں لگے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تم لوگوں کے پیچھے ٹو میں مت لگے رہو. کون کہاں جاتا ہے، انہیں وہاں جاتی، انہیں یہاں جاتی، اس کے گھر میں انہوں آتے، اس کے گھر میں انہوں آتے. آج کیا ہو گیا کہ سامنے والے پڑوسی کے گھر میں بہت لوگ دکھ رہے. کیا بات ہے کہ کیا ہے کہ یہ ہے ٹو میں لگے ہوئے رہنا. میری بہنوں اللہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، یہاں پر ٹو میں مت لگے رہو اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. آج مسلمان مائیں اکثریت میری بہنیں اسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی کی کوئی کمزوری ان کو مل جائے تو وہ لوگوں میں اچھال دیں، لوگوں کو بتا دیں ان کا شوہر ایسا کرتا ہے، معلوم ہو گیا تو فوری ختم. ان کی بیٹی ایسا ویسا کرتی ہے، ختم. پورے لوگوں میں ڈھڈورا پیٹ رہے. غور کریے. لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا یہ جنتی عورتوں کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والے نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ٹو میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہاں پر بڑی خطرناک بات بتائی جا رہی میری بہنوں، جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. غور کریے. ہمارے عیب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہمارے عیب ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی اچھے سے جانتے ہیں. اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرنا. جس دن تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گی نا اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا.
اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا. گھر بیٹھے اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذلت اور رسوائی کے لیے. اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا. گھر بیٹھے اس کی ذلت اور رسوائی اس کے حق میں ہوگی. خوف کریے, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اپنے گھر بیٹھے تم ذلیل مت ہو میری بہنوں, اللہ کے لیے. اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو یقیناً یہ ہم کو جنت میں لے جانے والی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا, والخاشعین والخاشعات. اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے. موت آ گئی تو ہی اللہ سے نہیں ڈرنا ہے. زندگی جو اللہ نے دی ہے اس زندگی میں بھی مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے میری بہنوں تو اس دنیا میں بھی تو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا, اور آخرت میں بھی جہنم میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی. یاد رکھنا میری بہن, اللہ کے لیے اس چھٹی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ والخاشعین والخاشعات, جنت میں جانے والے لوگ, جنتی عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے, جنتی مرد اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد میری بہنوں والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. ساتھی صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں. آج میں عورتوں کو صدقے کے بارے میں کیا بتاؤں, اللہ اکبر. آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے پاس صدقے کا جذبہ بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج مسلمان ماؤں اور بہنوں کی فکر صرف اور صرف مال کو جمانے, الماریوں میں دبا کر رکھنے اور زیورات خرید کر پہننے, بس اسی کی فکر آج مسلمان عورت کو لگی ہوئی ہے. غور کر لیجئے, یہاں پر اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے عورتیں جو یہ بات کہتی ہے, جب بھی ان سے کہا جائے کہ اللہ کے دین کے لیے صدقہ کرو, اللہ کے دین کے لیے کچھ مال خرچ کرو, تو عورتوں کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو دے رہے ہیں, ہمارے بچے تو دے رہے ہیں, ہمارے والد صاحب تو دے رہے ہیں, ہمارے بھائی تو دے رہے ہیں. اگر ہم اس آیت میں غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اسی کو اس کا بدلہ دے گا, کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا, والمتصدقین والمتصدقات. صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں یہ دونوں جنتی ہے. تو اگر ہمارا شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا, ہم کیسے جنت میں جائیں گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہاں پر ہمارا باپ اگر صدقہ کر رہا ہے, ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمارا باپ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے, ہم کو تو اس میں کسی کوئی حصہ نہیں ملنے والا. ہمارا بیٹا اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے اور ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے, نہ کہ میں اپنے جنت میں جانے کا کچھ اس کے اندر حصہ لے رہی ہوں. غور کریے, یہاں پر باضابطہ بتایا گیا ہم مسلمان عورتوں کو کہ تم صدقہ کرو, کیونکہ صدقہ کرنے والی عورتیں جنت میں جانے والی عورتیں. آج کیا معاملہ ہو گیا مسلمان عورتوں کا صدقے کے معاملے میں میری بہنوں؟ آج اللہ کے دین کو ہمارے مال کی ضرورت ہے اور ہمارا مال ہم ہزاروں اور لاکھوں روپیوں میں شادیوں کی شکل میں برباد کرتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم 1000 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ کیا منہ لے کے ہم جائیں گے اللہ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تو مجھے جنت میں ڈال دے بغیر یہ عمل کیے؟ غور کریے, آج ہمارے پاس نہیں ہو رہا ہے. اگر کسی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے کہ دیکھو فلاں جگہ پر اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے, تم وہاں پر مال خرچ کرو, تم وہاں پر دو, تو وہاں پر ہمارے جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا. لیکن ہم ہماری بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ کا جوڑا ہم ضرور خریدتے ہیں, جو صرف 1 دن کے لیے ہوتا ہے, صرف 1 دن کے لیے, 1 دن کے جشن کے لیے, 1 دن کی خوشی کے لیے ہم لاکھوں روپے تو خرچ کر سکتے ہیں میری بہنوں, لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جنت کے لیے ہم مہینہ 1000 روپے نہیں دے سکتے. غور کریے,
ہم دنیا کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر کسی کو بی پی ہو جائے, اگر کسی کو شوگر ہو جائے, تو وہ ہر مہینہ اپنی بیماری کے لیے گولیاں منگانے کے لیے, ٹیبلٹس منگانے کے لیے پیسے ضرور الگ رکھتے ہیں, لیکن اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے, جنتی صفت, جنت میں جانے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہر مہینہ اسی طریقے سے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتی. غور کر لیجیے آپ کیا ہو گیا ہے آج ہم کو. آج ہم صدقے میں بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے میری بہنوں, اور ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے ذریعے ہم کو بتلا دیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے تو وہ عورتوں کی ہے. یہاں پر ہم کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جہنم سے